نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر وہ نام فرشتوں کو پیش کیے گئے وہ چیزیں، اور کہا گیا کہ اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے، یہاں تک بیان ہوا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں کے درمیان واضح ہو چکی تو اب فرشتوں کو حکم کیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، محبوب یاد کرو جب ہم نے کہا۔ قلنا یہ بہو وچن ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک وچن کا بھی صیغہ استعمال فرمایا ہے بیان توحید کے لیے، اور بہو وچن یعنی جمع کا بھی صیغہ استعمال فرمایا اظہار عظمت کے لیے۔ مگر بندوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ یعنی ایک وچن کا صیغہ استعمال کرے، جمع کبھی نہ بولے۔ ایسا نہ کہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، جیسا کہ اسماعیل دہلوی جگہ جگہ اللہ صاحب یہ کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں۔ اس میں شرک کی بو ہے بہو وچن کے صیغے میں، اسی لیے کسی نبی کسی ولی نے کسی دعا یا عرض و معروض میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہو وچن کا صیغہ کبھی نہیں استعمال کیا۔ یہ حقیقت میں بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے، جس میں شرک کی بو آتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں، یہ کہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہاں بعض لوگ جو ہے اگرچہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں اور توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، مگر وہی اپنے بول چال میں ایسے صیغے استعمال کرتے ہیں جس میں شرک کی بو آتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگ ایسے موحد ہیں، ہم پر جو قبر پرستی یا شرک کا جو الزام لگاتے ہیں، اگر ان کے دل میں ایک ذرہ برابر انصاف ہے تو وہ انصاف کی نظر سے دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ بھی نہیں استعمال کرتے کہ جس میں شرک کی بو آتی ہو، جو بہو وچن ہو، بلکہ اس طرح جو ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وغیرہ کہتے ہیں. خیال رہے کہ اس سے بچنا چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو اے محبوب جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اب یہ سجدہ کس کو تھا؟ تو لآدم اللہ فرماتا ہے آدم کو سجدہ کرو. بعض لوگوں نے یہاں پر بھی کہا کہ یہ سجدہ، پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ سجدے تعبدی نہیں، سجدے تعظیمی تھا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ سجدے تعبدی تھا، یعنی عبادت کا سجدہ تھا. سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ قبلے کی طرح تھے. فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو اس طرح کہ سجدہ آدم کی طرف ہو اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. مگر قرآن میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے جگہ جگہ، یہ اس بات کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، اور سجدے عبادت نہیں سجدے تعظیمی تھا. اس لیے کہ اگر یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا اور حضرت آدم علیہ السلام قبلے کی طرح ہوتے تو ابلیس شیطان جو ہے وہ انکار نہ کرتا. وہ کہتا کہ اس نے ابھی تک جو سجدے کیے تھے وہ بیت المعمور کی طرف کیے تھے، سجدے تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھے. جیسے ہم سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں اور کعبے کی طرف کرتے ہیں. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام قبلے کی طرح ہوتے تو شیطان انکار نہ کرتا. شیطان کا انکار بتاتا ہے کہ یہ سجدہ حضرت آدم ہی کو تھا اور یہ سجدہ سجدے تعظیمی تھا. جیسا کہ اگلی شریعتوں میں بڑوں کے لیے سجدے تعظیمی جائز تھا، جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات اور واقعات میں تفسیر سورہ یوسف میں تفصیل بتا آیا ہوں. اور ہماری شریعت میں یعنی شریعت مصطفیٰ میں سجدے تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی ہو تو یہ شرک ہے، اور تعظیم کا سجدہ تو یہ حرام ہے. ہماری شریعت میں سجدے تعظیمی بھی حرام ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قیس بن سعد وہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں اتیت الحیرہ فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم. کہتے ہیں میں ہیرا آیا. یہ ہیرا یہ کوفہ شہر کے پاس ایک بہت پرانا شہر تھا. حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں میں وہاں پر آیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ یسجدون لمرزبان لہم، کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ. تو قیس بن سعد کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جو ہے حقدار ہیں کہ حضور کو سجدہ کیا جائے. یہ سردار کو سجدہ کرتے ہیں، یہ قوم کا سردار ہے، اپنے شہر کا سردار ہے، اور حضور تو پوری کائنات کے سردار ہیں. خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں تو اگلے پچھڑوں کا سردار ہوں. فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی اتیت الحیرہ فرأیتم یسجدون لمرزبان لہم فأنت احق بأن یسجد لک. کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا. حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں میں نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ فقال علی ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد له؟ فقلت لا۔ فقال لا تفعلوا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل اللہ لهم علیہن من حق۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ اے قیس بن سعد، کیا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو میرے وصال کے بعد میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر نہ کرو ایسا، اور اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو آقا فرماتے میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان شوہروں کو ان عورتوں پر جو فضیلت دی ہے، جو حق ہے ان کا، تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر حضور نے جو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میری قبر پر سے گزرے تو کیا تم سجدہ کرو گے، اشارہ اس کی طرف ہے کہ سجدہ اسجدوا للحی الذی لا یموت، سجدہ صرف اسی ذات کو کرو جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اس پر موت واقع نہیں ہوتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا، یہ مطلب نہیں ہے جو اسماعیل دہلوی نے سمجھ لیا اور لکھ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو پھر کب سجدے کے لائق ہوں۔ معاذ اللہ، ابھی آگے آئے گا کہ آپ سنیں گے کہ انبیاء کرام کو مردہ کہنا یہ کس کا عقیدہ ہے۔ بہرکیف مطلب یہی تھا کہ سجدے کے لائق یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس وجہ سے ہماری شریعت میں سجدے تعظیمی یہ حرام ہے۔ اگلی شریعت میں جس طریقے سے ہماری شریعت میں بڑوں بزرگوں کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا یہ سب جائز ہے، اسی طرح اگلی شریعت میں بڑوں کے لیے سجدے تعظیمی جائز تھا، مگر شریعت مصطفی میں اسے حرام قرار دیا گیا۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ اب یہاں پر ایک وضاحت اور کر دوں، تمام فرشتوں کو حکم ہوا تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ زوال سے لے کر عصر تک تھا۔ فسجدوا، سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام، اور پھر جو ہے دوسرے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ظاہر طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حقیقت میں سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کنتو نبیا
وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گھوندا گیا، جنت کی نہروں میں غوطے دیے گئے، زمین و آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکا دیا گیا۔ وہی نور محمدی اصل میں فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب تھا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ اور فرمایا حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرماتے فہو صلی اللہ علیہ وسلم علی الحقیقۃ الخلیفۃ العظم فی الخلیفۃ والامام المقدم فی الارض والسماوات العلی ولولاہ لما خلق آدم ولولا، یعنی حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور ہی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یہ آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ پھیر کر کے کھڑا ہو گیا، اور فرشتوں نے جب سجدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جو ہمیں پڑھاتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، یہ راندہ بارگاہ ہوا تعظیم نبی کی انکار کی بنیاد پر، اور اس کا چہرہ بدل دیا گیا ہے۔ تو اس شکریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعظیم نبی کی توفیق دی، انہوں نے دوسرا سجدہ کیا، وہ سجدہ شکر تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ابلیس کے تعلق سے اور اس نے سجدہ نہ کرنے پر کیا کیا کہا وہ تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تعظیم نبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔